بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمران خان نے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق یا اپوائنٹمنٹ سے متعلق ایک ہی بات کی تھی، اور عمران خان نے یہ کہا تھا کہ آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے، اور میرٹ کے اوپر تب ہوگی جب یہ شریف خاندان یا زرداری خاندان اپنی مرضی کا آرمی چیف نہیں لگائیں گے۔ اب عمران خان نے جو بات کی تھی، عمران خان کی بات میں بڑا وزن تھا، کیونکہ یہ جو شریف خاندان ہے یا یہ جو زرداری خاندان ہے یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ اس طرح کا آرمی چیف آئے جو کہ ان کو بینیفٹ دے، ان کو فائدہ دے، اور اسی کے اندر ہی یہ بینیفٹ حاصل کر کے جو اگلے انتخابات ہیں، اگلے الیکشن ہے، اس کو کسی طرح سے مینپولیٹ کر سکے۔ یہ اصل میں جو ان کی سوچ تھی یا پلان تھا شریف خاندان کا اور زرداری خاندان کا، اس کو ٹارگٹ کیا تھا عمران خان نے۔ اب اصل میں معاملہ یہ ہے کہ نیا جو بھی آرمی چیف آئے گا، دیکھیں آرمی چیف آ کے ہمیشہ جو پاکستان ہے، پاکستان کی عوام ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بات کرے گا، اور ان کی جو کرپشن ہے، ان کی جو منی لانڈرنگ ہے، ان کے اوپر جو کیسز ہیں شریف خاندان کے اوپر یا زرداری خاندان کے اوپر، ان کو آ کے نہیں بچائے گا، ان کو آ کے نہیں روکے گا، یہ نہیں کرے گا کہ ان کے جو کرپشن کے پیسے ہیں یا جو ان کی منی لانڈرنگ ہے یا ان کے جو کیسز ہیں یا آگے جو الیکشن ہونے ہیں اس کے اندر ان کو فائدہ دیا جائے، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو نیا آرمی چیف آئے گا وہ آ کے ان کو اڑا دے گا، آ کے ان کو فارغ کر دے گا، اور حساب کتاب ہوگا۔ دیکھیں وہ کوئی بھی نام سامنے آتا ہے، وہ 3-4، یہ شریف خاندان اپنا ایک آرمی چیف جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور شہباز شریف نے جا کے لندن کے اندر ملاقات بھی کی، اور ملاقات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ملاقات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر نواز شریف کے ساتھ بات چیت کی جائے، اور نواز شریف کے ساتھ اس اپوائنٹمنٹ کی، اس اہم ترین تعیناتی کے اوپر ڈسکس کیا جائے، اس کے ساتھ مشورہ کیا جائے۔ وہ تو کر لیا۔ اب وہاں سے جو نام سامنے آیا تھا وہ تھا جنرل عاصم منیر کا۔ اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی ہے، جو آصف زرداری ہے، وہ چاہتے تھے کہ جنرل عامر کو آرمی چیف لگایا جائے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں پیپلز پارٹی والے، اور وہ چاہتے تھے کہ جنرل عامر کو آرمی چیف لگایا جائے۔ اب اصل میں 4-5 ناموں کی لسٹ آنی ہے، کیونکہ اس کے اندر 2 اہم ترین پوسٹنگ ہے، 2 اہم ترین پوسٹیں اس ٹائم خالی ہونی ہے۔ ایک تو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی ہے، اور دوسری ہے آرمی چیف کی۔ یہ دونوں تعیناتیاں ہونی ہے، جس کی وجہ سے 5-6 نام آنے ہیں، کیونکہ اس میں سے 2 نام نکالنے ہیں، 3 اس کے ہو گئے، 3 اس کے ہو گئے، دونوں پوسٹوں کے، 3 ایک پوسٹ کے، 3 ایک پوسٹ کے۔ تو وہاں سے یہ لگنا ہے ایک آرمی چیف اور ایک چیئرمین سٹاف کمیٹی نے۔ اب یہاں اصل میں معاملہ شروع ہوتا ہے۔ عمران خان پہلے دن سے اس معاملے کے اوپر، اور عمران خان کے ساتھ دیکھیں اب یہ جو اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی، یہ جو ایک اہم ترین ایوان صدر کے اندر ملاقات اور اس کا ایجنڈا، یہ پوری بیک گراؤنڈ کے اندر دیکھیں، آپ اس کو سمجھیں کہ پوری بیک گراؤنڈ کے اندر جو اسحاق ڈار وہاں پر پہنچے، کس مقصد کے لیے پہنچے تھے؟ اصل میں جو اہم ترین عہدہ ہے پاکستان کے اندر وہ ہے صدر کا، اور صدر اس ٹائم سپریم کمانڈر ہوتا ہے، جو آئین کے مطابق، قانون کے مطابق آئینی طور پر جو سپریم کمانڈر ہے وہ صدر ہے، اور صدر کے پاس بڑی پاورز ہے۔ اگر صدر وہاں پر کوئی نہ کوئی رکاوٹ، دیکھیں بلاول بھٹو نے بھی یہی بات کی تھی، اور اسی وجہ سے اسحاق ڈار پہلے ہی پہنچ گئے نون لیگ کی طرف سے، اور بلاول نے وہی بات کی کہ اگر صدر عارف علوی اس معاملے میں، اس پروسیس میں، اس پروسیجر میں یا تعیناتی میں کوئی بھی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو کیا ہوگا؟ نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اب یہ انہوں نے بڑا کلیئر، بڑا 2 ٹوک انداز میں یہ بات کی تھی صدر عارف علوی سے متعلق بلاول نے، اور اسی وجہ سے جو نون لیگ ہے اس نے بھیجا تھا اپنا وہاں پر ایک نمائندہ اسحاق ڈار کو، اور اسحاق ڈار کو یہ کہا تھا، یہ اس کو بتایا تھا کہ اگر کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کی گئی، اگر کوئی مسئلہ پیدا کیا گیا تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نقصان ہوگا، اس سے کیا ہوگا کہ اس سے مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اور نون لیگ اصل میں یہ چاہتی تھی کہ ہم جس بندے کا نام بھی یہاں سے نکالیں، اصل میں پرابلم یہ تھی کہ جو بھی نام آئے اس کو آگے اسی طرح سے فارورڈ کر دیا جائے، اور اس کے اوپر سگنیچر کر دیے جائیں، اور اس کا نوٹیفیکیشن نکال دیا جائے۔ نون لیگ اب یہ چاہتی ہے، اسی وجہ سے دیکھیں جو صدر عارف علوی ہے تو اصل میں وہ عمران خان کا آدمی، عمران خان کا کھلاڑی، اگر وہاں سے کوئی ریفیوز آتی ہے، وہاں سے کوئی انکار آتا ہے، وہاں سے کوئی انکار یا کچھ بھی رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے تو سارا کا سارا جو پروسیس ہے وہ آخر کار رک جائے گا۔ اسی وجہ سے اسحاق ڈار وہاں پر پہنچے اور ترلا منتا کیا، وہاں پر جا کے اس نے گھٹنے ٹیکے اور بات کی، اور بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کسی طرح سے بھی اس پروسیس کو نہ روکا جائے۔ یہ عمران خان ہی اصل میں
بیٹھے ہوئے تھے اور عمران خان ہی چاہتے تھے کہ جو نون لیگ چاہتی ہے اس کو نہ کیا جائے، جو پیپلز پارٹی یا زرداری خاندان چاہتا ہے اس کو ویسے ہی نہ چلایا جائے، اس کو ویسے ہی نہ کیا جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے عمران خان کے ساتھ تو بات نہیں کی، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بندہ بھیج دیا صدر عارف الوی کے پاس، کیونکہ صدر عارف الوی درمیان میں بیٹھے یہ سارے معاملات کو حل کروا رہے ہیں، درمیان میں بیٹھے یہ ساری چیزوں کو مینج کر رہے ہیں۔ اور صدر عارف الوی نے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی ملاقاتیں ارینج کروائیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سے سارے معاملات ٹھیک کروائے، جنرل باجوہ کے ساتھ بڑی اہم ترین ملاقات کروائی، ایوان صدر کے اندر بھی اور یہاں پر لاہور کے اندر بھی۔ اور اسی طرح سے یہ جو اب نام سامنے آئیں گے آرمی چیف کی، اس کے اوپر بھی صدر عارف الوی عمران خان کو آن بورڈ رکھے ہیں، اور ان کے ساتھ ساری انفارمیشن، سارا جو نالج ہے وہ شیئر کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں۔ اب جو بھی نام سامنے آنا ہے، جو بھی آرمی چیف آنا ہے، اس نے آ کے شریف خاندان کی سائڈ نہیں لینی، اس نے آ کے پیپلز پارٹی کی سائڈ نہیں لینی، اس نے آ کے زرداری کی سائڈ نہیں لینی، اس نے اڑا دینا۔ اور ایک منٹ کے لیے بھی اس نے یہ نہیں سوچنا کہ کون وزیر اعظم ہے یا کون وزیر اعلیٰ ہے۔ یہ اصل میں حکومت میں کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ حکومت میں آنے کا ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم آئیں گے، ہم یہاں پر اپنے لیے ایک ڈیل بنا لیں گے، ایک NRO حاصل کر لیں گے، اور اپنی مرضی کا ہم جو فیصلے ہیں، جو تفتیشی لوگ ہیں، جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں، ان کو چینج کر دیں گے، ان کو مار دیں گے، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کر دیں گے، کیسز سارے بند ہو جائیں گے۔ اور کچھ ریلیف ملا بھی، کچھ ان کو ڈیل ملے بھی، جس کے اندر مریم نواز بھی یہاں ملک سے بھاگ گئی، شہباز شریف کو کلیئرنس مل گئی، کلین چٹ مل گئی، حمزہ کو مل گئی، اور نواز شریف بیچ میں پھنسا ہوا ہے۔ اسحاق ڈار کو بھی کلین چٹ مل گئی، اسحاق ڈار تو واپس آ کے وزیر خزانہ بھی بن گیا، یہاں تک کلین چٹ ملی کہ اس کو ڈائریکٹ ہی وزیر بنا دیا۔ تو یہ ڈیل کا ہی نتیجہ تھا۔ اب اصل میں پھنسا ہوا ہے معاملہ نواز شریف کا، لیکن اب نواز شریف کا معاملہ کسی طریقے سے بھی توڑ نہیں چڑھنے والا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ڈیل ہونے کے بعد معاملات بہتر ہو جائیں گے، ہم واپس آ جائیں گے، یا اگر ہم اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا دیں یا کوئی بھی آرمی چیف ہم لگا دیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں آگے بڑے بینیفٹس مل جائیں گے، ہم آگے بڑے فائدے میں رہیں گے، ہمیں آگے جو بھی معاملات اپنی مرضی کے مطابق چلا لیں گے۔ تو یہ پاسبل ہی نہیں، یہ کوئی سوچے بھی نہ اس طرح سے۔ جو نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا کوئی بھی اور جماعت ہے یا مولانا ہے، مولانا سمیت شہباز شریف، نواز شریف یا آصف زرداری سوچے بھی نہ کہ اس طرح کا کوئی بینیفٹ مل سکتا ہے اس اہم ترین تعیناتی کے بعد۔ جو بھی نیا آرمی چیف آنا ہے، آخر کار اس کے اوپر پریشر ہونا ہے، چیلنجز ہونے ہیں اور ذمہ داری ہونی ہے، اس نے آ کے اس حکومت کو اڑا دینا ہے، اس نے آ کے اس حکومت کو فارغ کر دینا ہے۔ اور فارغ کرنے کے بعد یہ جو اس ٹائم سیٹ اپ ہے، یہ جو اس ٹائم پورا کا پورا سیٹ اپ اس ٹائم حکومت کے پاس ہے، شہباز شریف اور باقی پی ڈی ایم، یہ فارغ ہو جانا ہے۔ اور کسی دیکھیں، یہ اب آخر کار فارغ ہوگا ہی تو الیکشن ہوں گے، اور جو نیا آرمی چیف آئے گا وہ اپنی پوری پالیسی بنائے گا، سیکیورٹی اور جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو کس طرح سے مینج کرنا ہے، اور اس کو کس طرح سے انٹرلنک، اکنامک سچویشن، پولیٹیکل سچویشن اینڈ سیکیورٹی سچویشن، اس کو انٹرلنک کر کے ہی اس نے ایک پالیسی بنانی ہے۔ اس میں یہ حکومت فارغ ہونی ہی ہونی ہے۔